یہ جشن ہونے چاہیے، چاہے کوئی بھی بہانہ، بس محبتیں بانٹنی چاہیے، ملنا جلنا چاہیے. سچ بات یہ ہے کہ جب آپ ایک کردار نبھا رہے ہوتے ہیں تو چاہے وہ آنسو ہو یا تکلیف ہو یا آپ کا جسم ایک دم ٹائٹ ہو رہا ہو، یہ تو سب آپ ہی کر رہے ہیں، تو وہ آپ کو افیکٹ کرتا ہے. یونیورسل کام کرنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا لڑنا پڑتا ہے، آپ کو تھوڑا سا آئی تھنک باغی ہونا ہوتا ہے. تو مجھے امید ہے کہ ہمارے رائٹرز، ہمارے ڈائریکٹرز، ہمارے پروڈیوسرز باغی ہوں گے، کیونکہ وقت آ گیا ہے باغی ہونے کا. تھینک یو سو مچ جشن ریختہ. آئی ہوپ کہ میں بار بار آ سکوں. خواتین و حضرات، کہانی سے کردار تک، بہت خوبصورت یہ ٹاپک ہے، بہت خوبصورت یہ عنوان ہے. کہانی سے کردار تک کے سفر میں ہم دیکھتے ہیں کہ حرف و صوت، لفظ و معنی، رنگ و آہنگ، شعر و نغمہ، رقص و موسیقی، ان کے جتنے بھی استعارے ہیں وہ سب فنکار سے وابستہ ہیں. یہ فنکار ہے جو ان دونوں کو مجسم حقیقت بناتا ہے، اور اسی بنا پر کوئی بھی فن پارہ شاہکار کا درجہ حاصل کر لیتا ہے. کیا لطف تعارف میں فنکار اگر بولے معراج ہنر یہ ہے، خود منہ سے ہنر بولے. ایک ایسی شخصیت، ایسی منموہنی شخصیت جنہوں نے کئی دہائیوں تک پاکستان فلم انڈسٹری پر راج کیا ہے. بہت خوبصورت کردار ہیں انہوں نے جو نبھائے ہیں، چاہے وہ زندگی گلزار ہو، شہر ذات ہو، میری ذات ذرہ بے نشاں ہو، جو اپنی اداکاری کے ساتھ ساتھ اپنے منفرد لب و لہجے کے لیے جانی جاتی ہیں، پہچانی جاتی ہیں. نہیں کہ چاند ستارے ہی منتظر ہیں تیرے، نہیں کہ چاند ستارے ہی منتظر ہیں تیرے، تیری طلب میں تو روشن میری نگاہ بھی ہے. بھرپور تالیوں کے ساتھ محترمہ سمینہ پیرزادہ صاحبہ کا استقبال کیجیے، تشریف لا رہی ہیں. خواتین و حضرات، عدیل ہاشمی صاحب اس گفتگو میں شریک گفتگو ہوں گے. فیض احمد فیض صاحب کے نواسے ہیں، شعر و شاعری کا شوق انہیں ورثے میں ملا ہے، اداکار بھی ہیں اور بہت خوبصورت میزبان بھی ہیں، جو اپنی گفتگو سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک باہم ربط پیدا کر دیتے ہیں مہمانوں کے درمیان، فنکاروں کے درمیان. ایک موتی کی مالا ہے، ایک شیرازہ ہے جسے بڑی خوبصورتی سے وہ اپنی گفتگو کے ذریعے باہم مربوط کرتے ہیں. تیرے آنے کی جب خبر مہکے، تیرے آنے کی جب خبر مہکے، تیری خوشبو سے سارا گھر مہکے، شام مہکے تیرے تصور سے، شام کے بعد پھر سحر مہکے. یہ خوبصورت سا تعارف بھلا کس کا ہو سکتا ہے؟ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پاکستان ٹیلی ویژن کی صف اول کی فنکارہ جنہوں نے ڈراموں کے ساتھ ساتھ سینما بلکہ بین الاقوامی سینما میں بھی اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے ہیں. شہرزاد اور ہم سفر میں کون بھول سکتا ہے ان کی خوبصورت اداکاری کے جوہر کو. رئیس اور مولا جٹ میں آپ کے کردار کو جو پذیرائی ملی وہ لفظوں کی محتاج نہیں ہے. بھرپور تالیوں کے ساتھ دل کی دھڑکنیں سنبھالتے ہوئے استقبال کیجئے ہم سب کی بہت عزیز، بہت دلاری، بہت چہیتی، بہت پیاری ون اینڈ اونلی ون ماہرہ خان. استقبال کریں ان کا. سب سے پہلے یہ اہم بات ہے، روایتی بات ہے لیکن ضروری بات ہے، اور صرف 2 لفظوں میں شکریہ ریختہ، اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، اور آپ کی تالیاں یہ بتائیں گی کہ فیض صاحب کا ایک مصرع ہے جو اس لمحے گزشتہ کل سے میں سوچ رہا ہوں کہ ریختہ کا نام منسوب کرنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ جو آئے آئے کہ ہم دل کشادہ رکھتے ہیں. تو اگر دل کشادہ ہو جائیں تو بہت آسانی ہو جائے زندگیوں میں. نہ جانے کیوں اتنے سال گزار دی ہم نے. باہر صورت آج ہم نے جو گفتگو کرنی ہے یہ بہت کم ایسا ہوتا ہے ادبی میلوں میں، بالخصوص یا عام زندگی ٹیلی ویژن پہ بالعموم، کے اداکارہ یا اداکاراؤں کے ساتھ، ایکٹرز کے ساتھ پرمغز اور ذہن ساز گفتگو ہو. یہ بہت کم ہوتا ہے. تو بہت شکریہ اس کا. آج ایسی گفتگو کی ہم کوشش کریں گے. سب سے پہلا سوال دونوں سے، لیکن پہلے ماہرہ جی سے. ماہرہ جی،
स्क्रिप्ट आई कतई नज़र इस बात से कि डायरेक्टर अच्छा है या अच्छी है, कितने रुपए पैसे हैं, ठीक है, प्लेटफॉर्म भी अच्छा है, अगर कहानी और किरदार में से एक का इंतखाब करना हो कि भी कहानी तो बहुत ज़बरदस्त है, मेरा किरदार कुछ कमज़ोर है इसमें, या कहानी तो बस ऐसी वैसी है, मेरा किरदार बहुत मजबूत है, तो बतौर अदाकारा पहली चीज़ क्या चुनती हैं, कहानी मजबूत हो या अपना किरदार उसमें मजबूत हो? पहले तो अस्सलाम वालेकुम और शुक्रिया रेख्ता। वैसे मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है कि मैं आज यहाँ हूँ और आप दोनों के साथ हूँ, और स्पेशली जिया के साथ आज यहाँ हूँ। मेरे लिए आई थिंक कहानी मज़बूत होनी चाहिए, और ये शुरू से मुझे लगता है मेरे साथ एक ये चीज़ होती थी, मैं पूरी स्क्रिप्ट मांगती थी। हालांकि उस वक्त अमेरिका से आई थी तो पढ़ने में थोड़ी सी एक डिफ़िकल्टी होती थी। मुझे आज भी माफ़ कीजिएगा कि मैं आप दोनों की तरह शायद इतनी अच्छी सलीस उर्दू ना बोल पाऊँ, लेकिन तो मैं तब भी जब पढ़ती थी ना, मुझे ये होता था कि इस कहानी में दम है या नहीं। फिर आप अपना किरदार देखते हैं, फिर आपको ये होता है कि अच्छा मैं इस कहानी में क्या कर रही हूँ। तो आपके सवाल का एक आसान जवाब है कि कहानी मजबूत होनी चाहिए। समीना जी, ये रवायती तौर पर ये कह रही हैं या ये वाकई, क्योंकि जो स्टार्स होते हैं बिलखुसूस वो पहली चीज़ तो देखते हैं भाई मेरे कितने डायलॉग्स हैं, मेरे कितने सीन्स हैं, लेकिन माहिरा ने बरक्स बात की, आप जब इंतखाब करती हैं किसी प्रोजेक्ट का उसमें अपना किरदार देखती हैं या माहिरा की तरह पूरी स्क्रिप्ट मंगवाती हैं कि मैं देखूं अलिफ से ये तक कहाँ जा रहा है सिलसिला? हाँ, पूरी स्क्रिप्ट। ये तो एक अदाकार का हक है कि उसको मुकम्मल स्क्रिप्ट मिले, वो उसको एक बार नहीं 2-3 बार पढ़े, और फिर अगर उसको उस पूरे कहानी के अंदर अपना किरदार जो उसको ऑफ़र किया है वो कैसे एक दूसरे से बाकी किरदारों के साथ उसका क्या आई थिंक रिलेशनशिप है, और आप उसमें क्या डाल सकते हैं अपने होने से उस कहानी में, फिर आपको अगर अच्छा लगे पूरी अपना किरदार भी और कहानी भी, फिर मैं हाँ करती हूँ। और आई थिंक यही बात हमारी जब हमने इकट्ठे किया था शहरेज़ाद, और मुझे नहीं मालूम था कि मैं माहिरा की नानी का किरदार अदा करूँगी। जब ये मुझे माहिरा ने बताया कि आपको पता है कि मैं कौन हूँ, पहले तो मुझसे माहिरा ने ये कहा, और मैंने कहा जी आप कौन हैं? कहने लगी मैं आपकी बचपन की सहेली कौकब की बेटी हूँ। और ऑफ कोर्स पहला रिएक्शन यही था कि मैंने फ़ौरन इसे गले से लगा लिया, क्योंकि कौकब मेरी स्कूल फ्रेंड थी। तो सेकंड ये था कि मैं आपको एक और बात बताऊँ, आप मेरी नानी का रोल करने वाली हैं। मैंने कहा है, मुझे तो किसी ने नहीं बताया। फिर मेरे पास कहानी मतलब स्क्रिप्ट आई और मैंने पढ़ी, और तो और जब मुझे पता है मतलब माहिरा थी मेरे साथ, तो हाँ तो होनी थी। माहिरा जी, ये बताएं कि जो राइटर्स होते हैं आमतौर से वो अक्सर, हमेशा नहीं, लेकिन रियल लाइफ से लेते हैं कैरेक्टर्स को या कैरेक्टर्स की कुछ चीज़ों को, हर तरह के राइटर्स। लेकिन क्या कभी ऐसे भी हुआ है कि एक कैरेक्टर प्ले किया हो आपने और उसकी वजह से रियल लाइफ में किसी ने वो शुरू कर दिया हो करना कि माहिरा ने ये कैरेक्टर प्ले किया था, आई वॉन्ट टू प्ले दिस, आई वॉन्ट टू चेंज माई बिहेवियर। जैसे एक फिल्म आई थी, आमिर खान ने जो टोपी पहनी, सबने वो टोपी पहनना शुरू कर दी। तो क्या कभी किसी को आपने, ये तो आप स्टाइल की बात कर रहे हैं कि कभी किसी ने कुछ देख के, ये तो बहुत दफ़ा होता है, ड्रामों में होता है, हम सफ़र के पेशवाज सब पहनने लगे, ये एक हिट चीज़ के बाद होता है। लेकिन जो आप बात कर रहे थे ना इससे पहले, मैं आप की कहानी मज़बूत होनी चाहिए या किरदार मज़बूत होना चाहिए, जैसे मैंने कहा कि कहानी सबसे अव्वल नंबर पे आती है, और कहानी अच्छी होगी तो बाज़ और बेशतर हमेशा किरदार अच्छे ही होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह आपने बात की कि आप इतने बड़े हो जाते हैं, आप स्टार हो जाते हैं, आप ये देखते हैं, मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ। कल रात को मैं अपने मेकअप आर्टिस्ट के साथ स्क्रिप्ट पढ़ रही थी, मैं उसको सुना रही थी। मैंने कहा देखो मैं सुनाऊंगी और तुम अब ये सोचो कि वो कैसी लगनी चाहिए, तो उसके बाल कैसे लगें और ये वो। तो कहने लगा
کتنے سینز ہیں آپ کے؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتہ. نہیں آپ تو ہیروئن ہیں, آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے, آپ کو نہیں پتہ. اور میں ہیروئنوں کے ساتھ کام کرتا ہوں, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کتنے سینز ہیں. میں نے کہا کیوں بھائی, کیوں پتہ ہونا چاہیے؟ کیوں نہیں پتہ ہونا چاہیے؟ 40 ہیں 50 ہیں. میں نے کہا بھائی لیکن یہ جو چیز ہوتی ہے نا, یہ تجربے کے ساتھ آتی ہے, عمر کے ساتھ آتی ہے. جب آپ کو فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے کتنے سین ہیں, کہ آپ انٹرول سے پہلے آ رہے ہیں یا بعد میں آ رہے ہیں, آپ کے پاس گانے ہیں یا نہیں ہیں. آئی تھنک میرے لیے یہ اب مجھے اور مزہ آتا ہے اب مجھے کام کر کے کہ میں کیا کر رہی ہوں اس کہانی میں. کہانی میں تو دم ہے, اگر میں 2 سین کے لیے بھی آ رہی ہوں تو میں کیا کر رہی ہوں اس کہانی میں. تو جیسے انہوں نے کہا شہرزاد, ایکچولی تو کہانی لکھی گئی تھی اس ایک لڑکی کی جو اپنے آپ کو ڈھونڈ رہی ہے, جو اپنی ذات کی چاہ میں نکل پڑی ہے. لیکن میرے لیے کیونکہ جیا نے وہ کردار ادا کیا, میرے لیے ایک لو سٹوری ہے نانی اور نواسے کی, ریئلی. سو کردار اچھے لکھے ہوں, کہانی میں دم ہو, اور پھر جو وہ ایکٹر ادا کرتا ہے اور وہ جو ڈائریکٹر اس میں جان ڈالتا ہے, پھر بنتی ہے کہانی. آئی ایم سوری میں آپ کا سوال کہیں اور لے کے چلی گئی, لیکن اگر آپ پوچھ رہے ہیں کہ اسٹائل, تو ہاں وہ تو کاپی ہوتا ہے اور جب ایک ہٹ چیز ہوتی ہے تو بالکل لوگ کرتے ہیں کاپی. آپ کے ڈائلاگ بھی دہراتے ہیں. وہ آپ کے میک اپ والے کا قصور نہیں ہے, کیونکہ اس نے کچھ اور ہیروئنس دیکھی ہوں گی, اس نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ ہیروئن بھی ہے اور سٹار بھی ہے اور سپر سٹار بھی ہے, آل رولڈ انٹو ون. وہ چونکہ ایک ہی ہے, اس لیے اس نے ایسی بات کی ہوگی. سمینا جی, سیم کویشچن کہ کبھی کیریکٹر پلے کیا ہو اور اس سے آپ کو لگا ہو یا کسی نے کوئی رابطہ کیا ہو یا کوئی ایسا محسوس ہوا ہو کہ سم ریئل پرسن ہیز بین سو افیکٹڈ بائی اٹ دیٹ ہی اور شی ہیز changed, or you've touched something somewhere beyond the project, beyond the drama, beyond the film? I think جب میں نے انتہا ڈائریکٹ کی تھی, میری ڈیبیو فلم, اس کے بعد جب سنیما میں ہم گئے تھے اپنے پریمیئر کے لیے, اور اس کے بعد بھی جب سیکنڈ ٹائم ہم گئے تھے, تو وہاں جو خواتین جس طرح گلے ملی تھیں, اور آپ یقین نہیں کریں گے, مطلب ہزاروں میں ایسی خواتین آئی تھیں, اور ایون مرد حضرات بھی, جنہوں نے کہا کہ اس کہانی سے, یہ کہانی ہمارے گھر کے بہت قریب ہے, ہماری بٹیا کے ساتھ ہوا تھا یا ہماری بیٹی کے ساتھ ہوا تھا. تب مجھے احساس ہوا تھا کہ کہ جب ریئل لائف سے ریئل لائف میں کس طرح ہم کراس اوور کر جاتے ہیں, ہم جو کام کرتے ہیں, کہ وہ جو کہانی, اگر میں جیسے کرب کی جو تھی میرا کیریکٹر, اس طرح کی بہت ساری خواتین مجھے ملی تھیں جنہوں نے وہی, ان کے پاس سامنے وہی آیا تھا ایک پوائنٹ زندگی میں کہ انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ اپنے میاں سے علیحدہ ہو جائیں گی یا اس کے ساتھ رہتے ہوئے دوسری بیوی جو ہے وہ گھر لے آئیں گی. تو یہ پتہ, دس از سو اسٹرینج بیکاز کرب ریئل لائف پہ تھا, اور انتہا ایک دو انسیڈنٹ میری زندگی میں ایسے گزرے تھے جن کی وجہ سے انتہا بنی تھی. ایک میرے اپنے والد تھوڑے وائلنٹ تھے, اور ایک جہاں ہم رہتے تھے وہاں ہمارے جو نیبر تھے وہ روز رات اپنی بیوی کو مارتے تھے, اور میں کوئی 6 سال کی تھی, اور صبح کو وہ بیوی ان کو ناشتہ دے رہی ہوتی تھی, اور میں بیلکنی سے وہ دیکھتی تھی اور میں کہتی تھی یہ کس طرح کیسے ہوا یہ. تو آپ کے ساتھ جو بھی بچپن سے لے کر تحت شعور میں کہیں بس جاتے ہیں وہ ساری چیزیں جو آپ دیکھتے ہیں, اور پھر آرٹ ایسے ہی نکلتی ہے, ایسے ہی کہانیاں لکھی جاتی ہیں, ایسے کردار بنتے ہیں, کیونکہ آپ نے کہیں نہ کہیں وہ لوگ دیکھے ہوتے ہیں, کہیں نہ کہیں معاشرے میں لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوتی ہے, یا آپ کے خود کے ساتھ کچھ ہوا ہوتا ہے ایسا. تو آئی تھنک یہ آئینہ ہے, پرتو ہے. آرٹ ہمارا جو ہم کرتے ہیں, ہم محسوس کرتے ہیں, ہماری دل میں چبھن ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے, تو ہم اس کو لکھ دیتے ہیں, اس کو پردے پہ لے آتے ہیں, اپنے کیریکٹرز میں ڈھال لیتے ہیں. مائرا جی, آئی وانٹ ٹو گو اے بٹ ڈیپر. ایک سائڈ وہ ہے جو ہم دیکھتے ہیں, سب لوگ دیکھتے ہیں, وچ از دا گلیمرس سائڈ, وچ از دا فنشڈ پروڈکٹ. اسکرین کے اوپر ہم دیکھتے ہیں, بہت اچھا لگتا ہے, کئی دنوں تک گانے گاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. بٹ دین دیر از اے پروسیس بہائنڈ دیٹ تھنگ, the process of preparation,
going a bit deeper into the character. بہت آسان ہے کہ ایک ایکٹر یا ایکٹریس ذمہ داری چھوڑ دے اور بس وہ سطحی طور پہ وہ کر لے, لیکن ایسے ایکٹرز یا کیریکٹرز ریزونیٹ نہیں کرتے زیادہ دیر تک, لیکن آپ دونوں کچھ ایسا کام کرتے ہیں جو ریزونیٹ کرتے ہیں آڈینس کے ساتھ. How do you prepare for or have you prepared for a particular character where you were unaware of that character and you had to discover or learn or unlearn something? Yes, many actually. For instance, ابھی میں نے ایک چھوٹی سی ایک سیریز کی تھی اور اس کا نام تھا رضیہ. پتہ نہیں آپ لوگوں نے دیکھی ہے؟ You were brilliant. Thank you. Hannah, she was brilliant in it. تھینک یو. لیکن اس کا جو دیکھیے مزے کی بات یہ ہے کہ جب کبھی اسکرپٹ آتی ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہر انسان کا بولنے کا طریقہ فرق ہے, رائٹ, کیونکہ میرا بولنے کا طریقہ تھوڑا سا فرق ہے, ان کا فرق ہے, آپ کا فرق ہے. وی آل ڈونٹ اسپیک دا سیم وے اینڈ دیٹس واٹس فن وین آئی ایم ریڈنگ اے اسکرپٹ. رضیہ کا بولنے کا طریقہ بہت فرق تھا. وہ ایک ٹریولنگ تھیٹر کرتی ہے اور وہ ایک ٹپکل کراچی کی لڑکی ہے اور ایک حد تک فینٹیسی کیریکٹر ہے, ریئل نہیں ہے. لیکن جس طرح وہ بولتی تھی وہ میرے لیے بڑا عجیب تھا اور میں نے کہا میں نے یہ کہیں دیکھا بھی نہیں ہے. تو میں جب میں ریہرسل کر رہی تھی تو میں اپنے ڈائریکٹر کو دیکھتی تھی اور وہ اس طرح بات کرتا تھا ریئل لائف میں. میں نے کہا ہو, اور وہ رائٹر بھی تھے. میں نے کہا یہ تو رضیہ ہے خود. تو میں نے کہا محسن آپ میرے ساتھ بیٹھ جائیں کیونکہ آپ رضیہ ہیں اور میں اب صرف آپ کو دیکھوں گی. اینڈ لٹرلی صرف میں نے ان کو دیکھا. اوبیسلی میں نے اپنی چیزیں اس میں ڈالیں, لیکن جو اور بلیو کیجیے جس طرح وہ لکھا ہوا تھا, آپ نے شاید نہیں دیکھا تو آپ نے دیکھا, تو اس میں جو ڈائلاگ تھے جیسے کہ میں شاید تھوڑی سی بدتمیزی بھی تھی ان ڈائلاگز میں, تو شاید میں نہیں بول دوں. بالکل بول دیں, اداکاری ہے. ہاں دیکھیں وہی میک اپ آرٹسٹ جنہوں نے مجھے پوچھا تھا کہ آپ کو سینز نہیں پتہ اپنے, انہوں نے یہ بھی کہہ کے مجھے یہاں بھیجا تھا کہ دیکھیے وائرل نہیں ہونا چاہیے کچھ. تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے وہ ڈائلاگ نہیں بولنا چائیے. اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وائرل نہ ہو تو میک اپ آرٹسٹ چینج کر دیجیے آپ, پہلے تو یہ کیجیے. I'm just kidding. لیکن بات یہ ہے کہ جی کچھ کردار آپ سے بہت الگ ہوتے ہیں, ان کی دنیا بہت الگ ہوتی ہے, ان کا بات کرنے کا طریقہ بہت الگ ہوتا ہے. تو جی بالکل آپ اس کیریکٹر میں گھس جاتے ہیں اور مجھے بہت مزہ آیا رضیہ کے ساتھ. کچھ ایسے کیریکٹرز ہوتے ہیں جیسے کہ میں نے ایک فلم کی تھی ورنہ, شعیب منصور کی لکھی ہوئی, اور اس میں یہ لڑکی جو ہے وہ ایک ریپ وکٹم ہے اور وہ کہانی کچھ ایسی تھی, وہ چلی نہیں فلم, اور مجھے لگتا ہے کہ وہ اس لیے نہیں چلی کیونکہ اور اس میں شاید مسائل بھی تھے اور میں اس کی آئی ٹیک فل رسپانسبلٹی فار اٹ. لیکن مجھے لگتا ہے وہ اس لیے نہیں چلی کیونکہ شعیب صاحب نے یہ کہانی لکھی تھی کہ ریپ وکٹم واپس جاتی ہے اپنے ریپسٹ کے پاس تاکہ وہ ثبوت لا سکے, اور شعیب صاحب کہتے ہیں کہ یہ بات ہمارے ملک کے مردوں اور عورتوں کو ہضم نہیں ہوئی. وہ کردار جب میں نے کیا تھا وہ مشکل تھا کیونکہ میں کہتی تو تھی کہ میں میتھڈ میں نہیں جا رہی, میں نہیں سوچ رہی, میں نہیں دیکھ رہی, میں کچھ پڑھ نہیں رہی جو اور ریپ وکٹمس کے ساتھ ہوا ہے. بٹ سچ بات یہ ہے کہ جب آپ ایک کردار نبھا رہے ہوتے ہیں تو چاہے وہ آنسو ہو یا تکلیف ہو یا آپ کا جسم ایک دم ٹائٹ ہو رہا ہو, یہ تو سب آپ ہی کر رہے ہیں, تو وہ آپ کو افیکٹ کرتا ہے. So yes, depends on what you're playing, what character you're playing. You do go into some sort of method. چاہے وہ بہت ڈیپ میتھڈ ہو جو میں اب کرنے لگی ہوں اپنے آنے والے کردار کے لیے, یا وہ سرسری ہو, لیکن وہ آپ کو افیکٹ بہت کرتا ہے, یہ بات تو ہے. We'll come back to that viral thing and we'll make you say that dialogue in 2 minutes. I will not forget.
but I have to ask him the question. Samina ji, do you think, क्योंकि आपका तजुर्बा और आपने बहुत से अदवार देखे, जो खुदा करे कि माहिरा भी देखें बहुत सालों में, लेकिन आप तो 60 से देखती आ रही हैं थिएटर, फिल्म, टेलीविज़न को, इर्तकाई मनाजिल भी, तनज़्ज़ुल भी, अरूज भी, बहुत सारा कुछ. Do you think the age of depth is over? जो गहराई हुआ करती थी जनरली स्पीकिंग 20, 25, 30, 50 साल पहले, लफ्ज़ों की घुरमत थी, जो फिल्मी गाना भी हुआ करता था वो भी शायरी हुआ करती थी, धुनें क्या कमबख्त कमाल धुनें थी, अशफाक साहब ड्रामे लिखा करते थे. जनरली स्पीकिंग हम जल्दी गुजर जाते हैं अब और गहराई में नहीं जाते, अदाकार भी, लिखारी भी, फ़नकार भी, हिदायतकार भी, या अभी गहराई बाकी है? वक्त तो एक सा नहीं रहता, इसी कॉन्स्टेंटली वो चेंज होता है, बदलता है. अब जो वक्त हम जिससे गुज़र रहे हैं वो सोप्स का दौर है. हम कहानी को बहुत लंबा खींचते हैं और शायद बहुत सतही पैराए में हम देख रहे हैं अपनी कहानी को, लेकिन कहीं कहीं चीदा चीदा, जैसे बिगुल लिख रही हैं, जैसे उन्होंने अपने ड्रामे लिखे हैं, या हमारे और भी बहुत सारे लिखारी हैं जो लिख रहे हैं, वो काम हो रहा है. मेन स्ट्रीम से हमारा जो टेलीविज़न है या जो हमारी फिल्में हैं, कहीं कहीं कोई आपको बहुत अच्छी सी फिल्म नज़र आती है और आप सिनेमा में देखते हैं, लेकिन जो आपको और दूसरे OTT के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ की नज़र आती हैं चीज़ें, हिंदुस्तान की भी, अपनी भी, कि हाँ अभी है, उम्मीद है, लोग लिख रहे हैं, लोग एक्टर्स के लिए मौके होंगे बेहतर काम करने के लिए, और ये होता रहेगा. हम इससे गुज़र जाएंगे. स्टार प्लस का जो एरा हमने देखा है उससे गुज़र के हम आएंगे वापस, सिनेमा में भी आएंगे और टेलीविज़न में भी आएंगे और थिएटर में भी आएंगे, क्योंकि हुआ ये है कि हमने ऑडियंस बना ली है. अब हमारी ऑडियंस चाहती है कि आप स्टिमुलेट करें उनको सोचने पे मजबूर करें, वो देखें, उन्हें तरह तरह की कैरेक्टर्स नज़र आएँ, क्योंकि अगर ना होता तो फिर ये जो हमने शहरज़ाद किया था वो लोगों ने ना देखा होता. वो एक और तरह का ड्रामा था, ज़िंदगी गुलजार है, सिंगल पेरेंट की कहानी थी, लोगों ने देखा. सो चीज़ें चल रही हैं और लिखा भी जा रहा है. जैसे जब हम शहरज़ाद करने लगे थे तो ये मुझे जब मैंने ये स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे लगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये सरमनाइज़ करती है, ये नानी हर वक्त सरमन देती रहती है, ऐसे ना हो. तो यकीनन एक पुल सरात पे थी मैं, जो बहुत आसान था कि मैं एक टिपिकल सी सरमनाइजिंग नानी हो जाती या एक बहुत गहरी बात करती और बहुत सूफ़ी थॉट के साथ चलती. तो मुझे याद है कि मैं और सरमद हमारी कॉन्स्टेंटली ये एफ़र्ट थी और बैटल थी स्क्रिप्ट के साथ कि ये कहीं पर सरमन ना लगे, इसके अंदर जो एक बहुत बारीक लाइन है उसे हम क्रॉस ना करें और ये सूफिक थॉट की तरफ जाए, ताकि कुछ यूनिवर्सल रहे. और यूनिवर्सल काम करने के लिए आपको थोड़ा सा लड़ना पड़ता है, आपको थोड़ा सा आई थिंक बागी होना होता है. तो मुझे उम्मीद है कि हमारे राइटर्स, हमारे डायरेक्टर्स, हमारे प्रोड्यूसर्स बागी होंगे, क्योंकि वक्त आ गया है बागी होने का. अच्छा, कितना शौक है बगावत का आप सबको. बहुत अच्छी बात. बगावत का बहुत शौक है, उसी पे तालियां इन्होंने पीटी हैं. हाँ. माहिरा जी, डायलॉग, हमारे डायलॉग सुनाना चाहती हैं? नहीं, अच्छा, मुझे लगा अच्छा, नहीं, वहाँ मैं आऊँगा आराम से. सेविंग द बेस्ट फॉर द लास्ट. मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ. मुर्गी की टांग में ऐसी कौन सी बात है जिसकी ज़रूरत सिर्फ मर्दों को है? अब ये पीछे से मुर्गे बोले हैं या मर्द, इसका तो अंदाज़ा मुझे नहीं है, लेकिन इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है. मेरा इल्म बहुत ही महदूद है. आप तो बताइए. इस तरह के डायलॉग थे जहाँ वो पूछती है कि अरे भाई, मुर्गी की टांग में ऐसी कौन सी बात है कि उसकी ज़रूरत सिर्फ मर्द को है. हाँ, मुर्गी भी तो मुन्नस है, टांग उठाना तो हक बनता है इनका. वाओ. There were some buggy dialogues in that. और मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कोई पकड़ लेगा.
आपको तो पता है हमें वहाँ पकड़ने का बहुत शौक है. But well done for saying yes to such a script. Oh, well I done had for to. that. Well done for that. I had to. क्योंकि इस वक्त अगर नहीं मैं इन चीज़ों को बैक करूँगी तो फिर कब करूँगी? No, we know lots of people who wouldn't, and they would just play the safe game and the popular game, and they would not do that. So well done for doing that, and that's why Rekhta thought you were apt to be on this stage. मुझे एक और सवाल आपसे पूछना है एक्टर की ज़ाती नौइयत का. हमारे एक बुज़ुर्ग हैं लाहौर शहर में, नाम नहीं बताऊंगा, आप सब जानते हैं, हरगिज़ नहीं बता रहा कि वो मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब हैं, हरगिज़ नहीं बता रहा. उनसे मेरी गुफ्तगू हुई बहुत अरसा पहले, तो वो बता रहे थे किसी बातों में कि उन्होंने एक ज़माने में दिलीप कुमार की फ़िल्म देखी. दिलीप कुमार अपनी वालदा का इंतकाल हो गया तो वो रो रही हैं, और सारे हॉल के मर्द ये सोच रहे हैं कि जब हमारी अम्मा मरेंगी तो हम ऐसे ही रोएंगे. अब दैट्स डार्क ह्यूमर, बट दैट्स क्वाइट स्ट्रेंज, इट्स फनी. 1990s में जब हैनिबल लेक्टर की फिल्म आई साइलेंस ऑफ द लैम्स, कई महीने तक मुझे हैनिबल लेक्टर के किरदार ने हौलनाक तरीके से डिस्टर्ब किए रखा. रातों को मुझे ख्वाब आता था कि मेरे पीछे वो आ रहा है. सो बट आई एम सेइंग दैट्स द इफेक्ट दैट एक्टर्स कैन हैव ऑन पीपल. बट माई क्वेश्चन इज when actors play a certain role and then they are done, पैकअप हो गया, काम खत्म हो गया, like you mentioned कि बॉडी तो मेरी स्टिफ हुई ना, डायलॉग तो मैंने बोले, does it stay with you? How much does it stay with you and how much is it bothersome afterwards? Of course it stays with you. It does. जैसे मैंने कहा कि परफॉर्म तो आप ही कर रहे हैं, राइट? तो बिल्कुल आपके साथ वो रहता है, और काफ़ी अरसे तक रहता है. मुझे तो ये लगता है कि आप अपना आप भी एक कैरेक्टर को दे के जाते हैं. जैसे आप उसका एक पार्ट रख लेते हैं, आप अपना भी एक कोई छोटा सा हिस्सा उसको दे के चले जाते हैं. इनफैक्ट दे के क्या चले जाते हैं, उसी वक्त दे देते हैं. हमसफ़र जब मैंने किया था तो आई वॉज़ वेरी न्यू. आप ये समझ लें कि मेरा पहला दूसरा सीरियल था. तो मुझे याद है उसमें सरमद ने बस मुझे एक ही चीज़ कही थी. उसने कहा था, देखो गंगू, अभी तुम्हें जो है ना एक्टिंग के ट्रोप्स नहीं पता, टेक्निकली तुम्हें नहीं पता, तो एक चीज़ कहूँगा, सच्चाई से डायलॉग बोल देना. मान लो कि तुम खिरद हो और तुमने सच्चे सच्चे डायलॉग बोल दिए, ठीक है. दूसरी बात, एक दिन जब मैं सीन कर रही थी तो वो आए मेरे पास और उन्होंने कहा कि तुम्हें पता है खिरत का मतलब क्या है? मैंने कहा नहीं सरमद, मुझे तो नहीं पता. अच्छा ये सोचो कि किस गाने में इस्तेमाल हुआ है. फ़ौरन मैंने बोला जुनून जो एक बैंड है उसके गाने में, खिरत को ग़ुलामी से आज़ाद कर. अच्छा ये इकबाल का शेर है, और खिरत का मतलब है विजडम, जहानत, करेक्ट. वो एक मोमेंट था जहाँ मुझे एकदम से क्लिक हुआ कि अच्छा ये लड़की इस जिसका नाम खिरद है, मैं उसको इस तरह प्ले करूँगी. सो those, and at that time to be very honest, खिरद even stayed with me. जो उसके साथ होता है, जैसे वो निकाली जाती है, it stayed with me. मगर what I also gave to her as a non-actor at that time, technically non-actor, was small things. जैसे स्क्रिप्ट में ये नहीं लिखा हुआ होता, एटलीस्ट उस वक्त नहीं लिखा हुआ था कि जब कोई मुलाजिम आता है तो लिखा हुआ है कि खिरद कहती है अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया. ये सब नहीं लिखा हुआ था, मगर मैं कहती थी क्योंकि मेरी आदत थी. तो वो खिरद का एक स्टाइल बन गया, और वो मैं थी, लेकिन वो मैंने उसको दे दिया बिना सोचे समझे. तो ये कुछ चीज़ें होती हैं और इतना मज़ा आता है एक्चुअली जब आप देखते हैं कि एक अदाकार होने की हैसियत से और एक इंसान होने की हैसियत से आप क्या उस किरदार के साथ करते हैं, और फिर क्या वो किरदार आपके साथ करता है. सो बोथ वेज, आई थिंक इट वर्क्स बोथ वेज. इफ़ यू आस्किंग मी वुड आई ट्रेड इट फॉर एनीथिंग, never, not in a million years. It's the best feeling. समीना जी, predominantly all artists, कोई भी आर्टिस्ट हो, वो जो प्रोसेस है आर्ट का,
اس سے لطف اندوز زیادہ ہوتے ہیں, اور بعد میں جو پذیرائی ملتی ہے فلانا, وہ ایک بائی پروڈکٹ ہے, اچھا ہے مل جائے, لیکن جو پروسیس ہے وہ میننگ فل ہونا چاہیے. میں اب دیکھتا ہوں کہ جب پروسیس ہوتا ہے اس چیز کا تو پہلے ہی بہت پریشر ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ, اور ابھی ماہرہ نے کہا کہیں ویڈیو وائرل نہ ہو جائے, اخباروں میں آرٹیکلز آئیں گے, ریلز بنیں گے وغیرہ وغیرہ. یہ چیزیں جو ہیں, یہ جو پریشر ہے آلریڈی, یہ اس پروسیس کو کنٹیمنیٹ نہیں کر دیتا. بیکاز وی ناؤ مینی پیپل تھنک کہ یہ لگے گا کیسا, اس پہ ریئیکشن کیسا آئے گا. شاید 25-30 سال پہلے آرٹ فارم زیادہ پیور تھی, یو وڈ جسٹ گیو اٹ واٹ یو تھاٹ واز رائٹ, اینڈ ناؤ یو ہیو ٹو لک ایٹ 10 other things اینڈ میک شیور کہ یار وہ دیکھو تصویر کوئی نہ کھینچے, ویڈیو نہ کوئی وائرل ہو, فلاں نہ ہو. ڈو یو تھنک اٹ ہولڈز یو بیک ایٹ ٹائمس؟ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے, یہ مجھے نہیں چھو کے گیا. میں تب بھی سچ بولتی تھی, میں آج بھی سچ بولتی ہوں. میں تب بھی اسکرپٹ پوری پڑھتی تھی اور میں ریہرسلز مانگتی تھی. میں آج بھی پوری اسکرپٹ پڑھتی ہوں اور ریہرسلز مانگتی ہوں. ہاں, سیٹ پر اگر لگے کہ کوئی شخص ویڈیو بنا رہا ہے تو ہاں میں نے کہا ہے سیٹ پر کہ پلیز ابھی آپ اس سین میں مت کیجیے, کیونکہ آئی ریممبر ہم کر رہے تھے بلا, اور بلا ایک ایسا پلے تھا جس میں میں نے بہت ساری ایسے چیزیں کی تھیں کہ جو اگر کوئی شوٹ کر رہا ہوتا تو مے بی میں اتنی کمفرٹیبل نہ ہوتی, کیونکہ وہ سڑک کے کنارے بھی رو رہی ہوتی ہے, وہ باہر نکل جاتی ہے, اس کے بال کاٹ دیے گئے ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں تھیں اس میں. اور میں نے وہ پلے کیا تھا, میری والدہ was slowly going away. دھیرے میں نے اپنی ماں کو اس دنیا سے جاتے دیکھا, اور وہ اپنی میموری بھی لوز کر رہی تھیں, اور وہ بیڈ ریڈن ہو گئی تھیں, اور وہ کیریکٹر بلا کا بھی اسی پروسیس سے گزر رہا تھا. تو صبح میں اپنی امی کو دیکھتی تھی, پھر جا کے پورٹری کرتی تھی, پھر رات کو دیکھتی تھی, تو میرے اوپر اس کا بہت برا اثر ہوا تھا. اور وہ جس طرح میں سیٹ پہ بیٹھی ہوتی تھی, اگر خدا نہ خاصا کوئی شوٹ کر رہا ہوتا تو آئی تھنک وہ بہت زیادہ میرے لیے ڈسٹربنگ ہوتا. اور پھر وہاں سڑک کے کنارے جس طرح وہ روتی ہے, بیٹے کو ڈھونڈتی ہے, تو یہ سارے پرائیویٹ سے مومنٹ تھے میرے لیے ایز این ایکٹر. میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے کیمرہ مین اور میرے ڈائریکٹر کے علاوہ کوئی اور دیکھے. سو یو نو یہ ہمارا حق ہے, ہمارا رائٹ ہے کہ جب ہم ایموٹ کر رہے ہوتے ہیں کوئی اور نہ آئے. بس یہ ہمارے ایکٹرز اور ہمارے کیمرہ اور ڈائریکٹر کے درمیان ہو. جیسے ابھی میں نے ایک فلم کی ہے دیمک, اس کے اندر بھی کچھ ایسے سیکوینسز ہیں جہاں میں بالکل نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اور ایسے شوٹ کر رہا ہو کہ اس نے یہ سوشل میڈیا پہ ڈالنا ہے. آئی ایم ناٹ انٹرسٹیڈ ان ریئلی. مجھے یہ بہت انٹیمیٹ کام ہے یہ, ہے نا ماہرہ؟ Remember? So we were doing Shehrazad. This is I'm new because it's right after Humsafar. اور جیا کے ساتھ ہم لوگ میرے بہت سے ہم دونوں کے ساتھ ایک عجیب سی کیمسٹری تھی اور بہت خوبصورت سین تھے. اور ایک تو انہوں نے یہ چیز کہی تھی کہ میں باوضو اس سیٹ پہ آتی ہوں کیونکہ وہ لائنیں ایسی تھیں. دوسری چیز یہ تھی کہ بی ٹی ایس اس وقت بہت بن رہا تھا, آپ کو یاد ہے؟ اور وہ لگا جب ہم ایک مارننگ شو پہ پروموشنز کے لیے گئے, اور جیا نے کہا دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں, یہ تو ہیرو سے زیرو بنانے والی چیز ہے, یہ اتنے بڑے ڈائلاگ ہیں. اور جو کبھی کبھی ایکٹر بہت بڑی چیز بھی کہہ رہا ہوتا ہے, اس کے بیچ میں بھی ہنس جاتا ہے, کہیں اور دیکھ کے اپنے آپ کو خود ڈسٹریکٹ کرتا ہے واپس آنے کے لیے. These are methods that actors do. بٹ یہ آپ دنیا کو نہیں دکھانا چاہتے, یہ بہت ایک پرائیویٹ چیز ہے. جی یو آلویز ڈن دیٹ. تو یہ سختی سے منع ہوتا تھا کہ یہاں نہیں بنے گی ویڈیو, اور میں بہت خوش تھی. لیکن اب تو سب بناتے ہیں, کانسٹنٹلی بناتے ہیں. ماہرہ جی, when does glamour and success and beauty get boring? I mean, Clearly not yet. Clearly not yet. why? Why do you say that? What made you say that? It looks like you enjoy the success, which is fine. Does it get boring at times? I enjoy the success.
I think I enjoy people. I really do. I really do. People ask me کہ آپ یہ کیا کرتی ہیں, آپ سب سے مل لیتی ہیں, سب کو حق کر لیتی ہیں. تو مجھے انسان بہت اچھے لگتے ہیں. اینڈ اف دیٹ مینس کہ جب لوگ میرے پاس آتے ہیں تو وہ سکسیس مجھے اچھی لگتی ہے, شاید, مجھے نہیں پتہ. بٹ آئی ڈو نو دیٹ اٹس ٹرانزینٹ, کہ یہ ہمیشہ نہیں رہنے والی. اور اسی لیے میں فوکس کرتی ہوں کہ میں اپنے کام پہ توجہ رکھوں, نو میٹر واٹ. یہ فرلز ہیں, اور اگر میں خود بھی یہ نہیں چاہتی یا کبھی بہہ جاتی ہوں تو میرے گھر میں ایک عدد اماں ہیں اور ایک عدد ابا ہیں میرے, جو مجھے زمین پر لا کے ایسے پٹکتے ہیں کہ مجھے میری نانی یاد آ جاتی ہیں. سو آئی تھنک وہ جو ایک چیز ہے نا کہ یہ سب جو ہیں یہ فرلز ہیں, آج ہے کل نہیں ہے. انفیکٹ میں اپنی اس عمر کا حصہ بہت انجوائے کر رہی ہوں کہ مجھے اتنی فکر نہیں ہے کہ یار اب کوئی, مجھے ایک ٹائم ایسا بھی آئے گا کہ ہیروئن والے رول چلے جائیں گے, اور آئی تھنک وہ آ رہا ہے اور وہ ٹھیک ہے, کیونکہ اب مجھے کچھ اور دینا, مجھے دیں تو ٹرائی تو کریں کہ میں بھی اپنے آپ کے اندر سے وہ چیز نکالوں جو آپ نے نہیں دیکھی. سو ہر عمر کا ایک حصہ ہوتا ہے. گلیمر, بیوٹی, یہ سب چیزیں بلیو می مجھے پہلے بھی زیادہ افیکٹ نہیں کرتی تھیں. ہاں اب جب میں, جیسے کہ جیا کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے, جب ہم پرانی کوئی تصویریں دیکھتے ہیں, ہائے کتنے جوان تھے, کتنے اچھے لگتے تھے. جیسے کہ آپ پوچھے جا رہے ہیں, نوسٹالجیا ایک بہت بڑی چیز ہے. ہم ہمیشہ پرانے وقتوں میں رہنا چاہتے کہ پہلے کا وقت اچھا تھا, پہلے کی فلمیں اچھی تھیں, پہلے کے ڈرامے اچھے تھے. مجھے ایسا لگتا ہے آج جو ہے وہی آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ, نہیں, مجھے ایسا لگتا ہے. اور آج کے بعد 20 سال بعد لوگ کہیں گے, میرا بیٹا کہے گا میری اماں کی فلمیں دیکھ کے آؤ, وہ بہت اچھی تھیں. مجھے لگتا ہے اس کے بعد ایک اچھی بات بھی کریں گے, لیکن دس از آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دس ایور سو جینٹلی, وچ از اینی ٹرومیٹک ایکسپیرئنس کریٹیولی دیٹ یو گون تھرو اینڈ دیٹ ہیز اسٹیڈ ود یو. کوئی ایسا کردار, کوئی ایسی چیز کی تھی جس کی چبھن, جس کی چوٹ ابھی بھی ہلکی ہلکی یا زیادہ کہیں دل کے کسی گوشے میں موجود ہے؟ بہت ساری ہوں گی, میں نہیں کہہ رہا سب سے بڑی, کوئی ایک چیز ایز این ایکٹر. اور ونس اگین دیر آر ویری فیو پیپل, ویری فیو پروفیشنز کے جب لوگ دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں یہ پرفیکٹ زندگی ہے ان کی, ایسا دکھتا ہے ان کو اسکرین کے اوپر, اور اس سے بالکل برعکس ہو سکتی ہے زندگی. اسٹارز کے بارے میں یہ ٹریجڈی ہے, تو اسٹارز بھی انسان ہیں. تو کوئی ایسی دکھتی ہوئی رگ تو آج بتائیے جو ابھی تک ہلکا ہلکا جہاں پہ درد جو ہے وہ سلگتا ہے. آئی تھنک جو انتہا کے ساتھ ہوا ایز اے پروڈیوسر ڈائریکٹر میرے ساتھ پاکستان میں, فلم کو بین کیا, دوبارہ بین کیا, بہت مشکلات سے میں گزری, ڈسٹریبیوٹرز نے بہت تنگ کیا. میرا جو سفر تھا ایز اے فلم پروڈیوسر ڈائریکٹر, اس کو جو میرا خیال میں دھکا لگا, وہ اس نے میرے اوپر بہت اثرات چھوڑے. لیکن پھر کمپنسیٹ کیا مجھے میرے واپس جانے نے, جو میں واپس ایکٹنگ میں گئی, اور پھر میں نے بہت امیزنگ اسکرپٹس میری طرف آئیں اور میں نے کردار ادا کیے, جس میں میری ذات ذرا بے نشاں ہے, شہرزاد ہے, در شہوار ہے, اور جو یہ جتنا کام میں نے اس کے بعد کیا, تو چبھن تھوڑی کم تو ہوئی, لیکن مکمل طور پر میں کہوں گی کہ وہ تبھی کم ہوگی جب میں دوبارہ ایک فلم بناؤں گی اور ماہرہ میرے ساتھ ہوگی اور میں ایک فلم بناؤں گی. یقیناً آئی تھنک پھر وہ دل کو تھوڑا سا کہتے ہیں نا کہ قرار آ جائے گا. ماہرہ جی, سملر کویسچن. اچھا, آپ نے اتنی حیرانی سے دیکھا مجھے, ہم کافی دیر سے یہ سیشن کر رہے ہیں اور ہم گفتگو میں ہیں, تو آپ کیوں لگا آپ کو کہ ہم گفتگو سے باہر جا چکے ہیں؟ نہیں پتہ, میں خود آئی تھنک ذرا سا یہاں کھو گئی تھی, سوری. ہوا جب چلتی ہے نا تو مجھے لگتا ہے کوئی سین شوٹ ہو رہا ہے, کیونکہ صحراؤں میں ہولے سے چلی ہے نا باد نسیم,
اور ایسے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے دل کو باوجہ قرار آیا. اب تو وجہ سامنے بیٹھی ہے, بے وجہ قرار تھوڑا ہی آیا. Tell us your experience with the UN that you did. What was that about? With the UN, with UNHCR? Yes. Oh, okay, sure. So I am their goodwill ambassador from Pakistan. آپ لوگ شاید جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں کہ پاکستان نے ایک بہت اچھی چیز کی ہے اور کرتے آ رہے ہیں. اب تھوڑا سا مسئلہ آ رہا ہے کہ افغان ریفیوجیز کو ہم نے بہت سالوں سے رکھا ہے, over 40 years, اور there are millions of Afghan refugees, displaced people جنہیں کہتے ہیں, جو چھوڑنا ہی نہیں چاہتے اپنا ملک, لیکن بہت سارے وجوہات کی وجہ سے وہ اور جگہ ڈھونڈ لیتے ہیں. اور ان کو ہم نے رکھا ہے. ان کو ہم UNHCR ٹرائی کرتا ہے کہ پڑھائے, ایبل کرے کہ وہ اسکول جا سکیں, جاب لے سکیں. حالانکہ بہت مشکل ہے کیونکہ ID کارڈز میں ایشوز آتے ہیں. یہ بہت ایک سینسٹیو بات ہے لیکن ضروری بات بھی ہے. تو جب یہ ان لوگوں نے مجھے اپروچ کیا اور میں نے دیکھا تو میں نے پہلی چیز ان کو یہی کہی جو میں ہر اس چیز کے ساتھ کرتی ہوں جب وہ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے, جیسے شوکت خانم کے ساتھ, کہ آپ پہلے مجھے لے کے جائیں, میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو میں گئی, میں کیمپس میں گئی, پشاور گئی, اور میں نے دیکھا کہ وہاں کس طرح یہ لوگ رہتے ہیں. پڑھائی ہو رہی ہے, ان کو بیسک سلائی سکھا رہے ہیں عورتوں کو تاکہ وہ کام کر سکیں, اس طرح کی چیزیں. اٹس بن اے ونڈرفل ایکسپیرئنس. اینڈ آئی تھنک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب مجھ جیسا انسان آ کے یہ چیزیں بولتا ہے تو جو ایک کامن آدمی ہے اس کے دماغ میں جو یہ ایک چیز ہے جو کہ ایک بہت عام ایک بات ہے آئی تھنک لوگوں میں, کہ یہ یہاں کیوں آ گئے ہیں, یہاں کیوں رہتے ہیں. ہم خود ایک ملک ہیں جو اسٹرگل کر رہا ہے, یہاں غریبی اتنی ہے, یہاں بھوک اتنی ہے, یہاں لوگ کیوں آئے ہیں. اور یہ ایک جسٹیفائڈ تھاٹ ہے, یہ کوئی ایسا تھاٹ نہیں ہے کہ دیکھو کتنے برے انسان ہیں. نہیں, بالکل نہیں. آپ خود اپنے آپ کو پال نہیں سک رہے, آپ اپنا پیٹ نہیں بھر رہے, تو آپ کو نہیں اچھا لگے گا کہ کوئی اور آ گیا ہے. سو یہ ایک بات کہنا کہ آنے دیں, ایکچولی آنے دیں نہیں, وہ آ چکے ہیں. یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے اپنے دروازے کھولیں. لیکن کیونکہ وہ آ چکے ہیں, اب یہ ہے کہ یہ آپ کے ملک میں ہیں, اور اگر یہ لوگ نہیں پڑھیں گے, لکھیں گے اور کام کریں گے تو یہ آپ ہی کے لیے برا ہے. تو یہ چیزیں بتانا, ایکسپلین کرنا, یہ میری ذمہ داری ہے ایز اے UNHCR گڈ ول ایمبیسڈر. One word question after this. Why? Why did you think, I want to step up to a cause, this particular, why did you think that? Why did you think it was important? Where it could have hampered your career, so to speak, and many actors and stars and writers don't do that. So what was your why? مائی وائی از ویری سمپل ایکچولی. میں یہ نہیں سوچتی کہ کیا چیز میرے کریئر کے لیے بری ہے. دیکھیں, ہمارے یہاں بہت آسان ہے, رائٹ. آج اگر مجھے 1000 لائکس یا لاکھوں لائکس چاہیے تو میں اپنے سر پہ دوپٹہ لگا کے الحمدللہ لکھ لیتی ہوں, مجھے مل جائیں گی لائکس, which I don't understand. مجھے یہ نہیں چاہیے. ہاں, اگر میرا دل چاہ رہا ہے, اور آج میں نے جمعے کی نماز پڑھی ہے اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں کچھ لکھ دوں, تو وہ میری مرضی ہے. اسی طرح بیکاز آئی تھنک کہ میرے اندر اتنی سوچ ہے, عقل ہے, اور کچھ احساسات بھی ہیں جو میں ایک پورا حصہ ہوں نا. میں صرف اداکارہ نہیں ہوں, میں صرف وہ انسان نہیں ہوں کہ میری فلم ہٹ ہو جائے, مجھے لوگ پسند کر لیں. نہیں, میں ایک مکمل انسان ہوں اور اس کے بہت سارے حصے ہیں. اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب مجھے کچھ دکھتا ہے جو برا ہو رہا ہے تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کے بارے میں بات کروں. حالانکہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, میری اماں ابا, میرا بھائی
اللہ کا واسطہ ہے کچھ بھی ٹی وی پہ آتا ہے فوراً میرے کمرے میں آ کے کہتا ہے کہ خدا کا واسطہ ٹویٹر پہ ابھی کچھ مت لکھنا. تو مگر دیکھیں ہم تو چلے جائیں گے, رائٹ؟ سمینا جی, ہاں جی, زبان اکٹھا کر دیتی ہے, اور یہ کام جو ہے یہ جو ریختہ نے کیا کچھ برسوں میں یہ باکمال ہے. اور آپ تو لندن سے بھی ہو کے آئیں, واٹ وڈ یو سے اباؤٹ ریختہ؟ میں دلی بھی ہو کے آئی تھی, پہلا جو ریختہ کا جشن ہوا تھا. یہ جشن ہونے چاہیے, چاہے کوئی بھی بہانہ ہو, بس محبتیں بانٹنی چاہیے, ملنا جلنا چاہیے. ہم آپ سے ملیں اور وہ ہم سے ملیں اور ملتے رہیں, کیونکہ آئی تھنک ہم آرٹسٹ ہی ایک دوسرے سے ملتے رہیں گے اور زبردستی کہتے رہیں گے کہ ہم نے ملنا ہے, تو پھر ایک وقت آئے گا کہ ویزا آن ارائیول ہوگا ہی. میری خواہش ہے کہ میں امرتسر پہنچوں اور وہاں ہماری طرف جو ہے سرحد, وہاں پہ بس میں جاؤں اور مجھے ویزا مل جائے ہندوستان کا, اور وہاں سے آ رہے ہیں ہمارے دوست, انہیں مل جائے. میرے اتنے پیارے دوست ہیں ہندوستان میں, دلی میں, بامبے میں مس کرتی ہوں انہیں, میں یاد کرتی ہوں, میرا دل اداس ہے ان کے لیے, اور یقیناً ان کا بھی ہے اداس میرے لیے. میں ملنا چاہتی ہوں, اور مجھے بہت بہت امید ہے کہ جب ہم اسی طرح ملتے رہیں گے دیار غیر میں, گو کہ لندن میں مل رہے ہیں, دبئی میں مل رہے ہیں, تو ہم لاہور میں کیوں نہ ملیں, ہم دلی میں کیوں نہ ملیں, ہم بمبئی میں کیوں نہ ملیں, ہم کراچی میں کیوں نہ ملیں. تو میرے نزدیک آئی تھنک یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں یہ سب کو بڑوں کو بیٹھ جانا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ بھائی پورا یورپ ویزا آن ارائیول ہے اپنے لیے, یا ان کے یہاں تو ویزا بھی نہیں ہے نا, تو پھر ہمارے خطے میں کیا پرابلم ہے. ہم سب ملیں جلیں, بات کریں, کتابیں شیئر کریں, سوچیں سمجھیں, آئیڈیاز شیئر کریں, باتیں کریں, اردو میں باتیں کریں, شاعری کریں, ڈرامے بنائیں, مل کے اکٹھے کام کریں. بہت کیوں نہ کریں. Mahira ji, a few words for Rekhta and their initiative, what they're doing for Urdu language and what they're doing for bringing people together. ویل انہوں نے اتنی خوبصورت باتیں کہہ دی ہیں, اس کے بعد تو میں صرف شکریہ کہنا چاہوں گی. ایکچولی مجھے لگتا ہے ان کی جو چھوٹے سنپٹس آتے ہیں, کیونکہ آج ہم سوشل میڈیا کے دور میں رہتے ہیں, انسٹاگرام میں خود کئی سالوں سے سیو کرتی ہوں کوئی نہ کوئی پوئٹری, کوئی نہ کوئی چیز بہت عرصے سے. تو آئی تھنک یہ بہت بڑی بات ہے. نوجوان بھی سیکھ رہے ہیں, ہماری لینگویج, ہماری زبان اور ہماری تہذیب, جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایک بڑی ایک چیز ہے نا کہ ہم لوگ سب ایک زبان بول سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں, یہ بہت بڑی بات ہے. اور جیسے کہ انہوں نے کہا کہ ہم سب یہاں مل کر ایک زبان بول رہے ہیں, اور زبان سے بھی زیادہ مجھے لگتا ہے ایک احساس ہے جو کامن ہے, وہ بہت خوبصورت چیز ہوتی ہے. سو تھینک یو سو مچ جشن ریختہ. آئی ہوپ کہ میں بار بار آ سکوں انشاءاللہ. تھینک یو ایوری ون. فیض صاحب کا شعر ہے, قفس ہے بس میں تمہارے بس میں نہیں, چمن میں آتش گل کے نکھار کا موسم. تو یہ موسم آئے گا. ریختہ بہت بہت شکریہ ہمیں مدعو کرنے کا, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ماہرہ کے تمام عمر سال چلیں گے ہیروئن بننے کے, تو زور سے تالی بجا دیجیے تاکہ ان کو یہ مغالطہ ختم ہو جائے. گاڈ بلیس یو. اور جانے سے پہلے ماہرہ, آپ کو شادی کی بے حد مبارک. آپ خوش رہیں, جیتی رہیں, اور وشنگ یو مینی 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 ایڈونچرز. آپ نے دیکھ لیا میں کتنی بہادر ہوں. آپ پوچھ رہے تھے نا آپ بہادر ہیں. جن کے دل دوسری ٹوٹ دفعہ رہے ہیں, جو کوئی شادی بات کرتا ہے وہ بہت بہادر ہوتا ہے. اب آپ وائرل ہوں گی ہی ہوں گی. تھینک یو ایوری ون اینڈ گاڈ بلیس یو.